ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت، تعلق عہد عتیق، مرکزی عنوان حکمت کی کتابیں۔ آج کی تلاوت جامع کی کتاب چوتھے باب میں سے لی گئی ہے۔ مصائب زندگی۔ پھر میں نے توجہ کی اور ان سب ظلموں کو دیکھا جو سورج کے نیچے کیے جاتے ہیں، اور دیکھ مظلوموں کے آنسو بہتے ہیں مگر انہیں تسلی دینے والا نہیں۔ ظالموں کے ہاتھ میں اختیار ہے پر ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تب میں نے ان مردوں کو جو پہلے گزر گئے، ان زندوں کی نسبت جو اب تک جیتے ہیں زیادہ مبارک کہا، بلکہ ان دونوں سے وہ بہتر ہے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوا، جس نے وہ برائی جو دنیا میں ہوتی ہے نہیں دیکھی۔ اور میں نے سب محنت اور کاریگری کے کام کی بابت یہ دیکھا کہ ان کے سبب سے انسان اپنے ہمسائے سے حسد کرتا ہے، یہ بھی باطل اور ہوا کا تعاقب ہے۔ احمق اپنے ہاتھ سمیٹتا اور اپنا ہی گوشت کھاتا ہے۔ ایک مٹھی بھر آرام محنت اور ہوا کے تعاقب سے بھری ہوئی 2 مٹھیوں سے بہتر ہے۔ پھر میں نے توجہ کی اور سورج کے نیچے ایک اور بطالت دیکھی۔ کوئی اکیلا ہی ہے اور اس کا کوئی دوسرا نہیں۔ اس کا نہ بیٹا ہے نہ بھائی، تو بھی اس کی محنت کی کہیں انتہا نہیں، اور اس کی آنکھ دولت سے سیر نہیں ہوتی کہ میں کس کے لیے محنت کرتا اور اپنی جان کو اچھی چیزوں سے محروم رکھتا ہوں۔ یہ بھی باطل اور سخت رنج ہے۔ 1 سے 2 بہتر ہیں، کیونکہ ان کی محنت سے انہیں بڑا فائدہ ہے۔ جب ان میں سے ایک گرے تو اس کا ساتھی اسے اٹھائے گا، پر افسوس اس پر جو اکیلا ہے، کیونکہ جب وہ گرے تو کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھائے۔ پھر اگر وہ اکٹھے لیٹیں تو گرم ہو جاتے ہیں، لیکن جو اکیلا ہے وہ کیسے گرم ہوگا؟ اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو وہ اس کا مقابلہ کریں گے، اور تہری ڈوری آسانی سے نہیں ٹوٹتی۔ مسکین اور دانشمند لڑکا اس عمر دراز اور نادان بادشاہ کی نسبت بہتر ہے جو مشورت کی باتیں نہیں سنتا۔ وہ قید خانے سے رہائی پا کر بادشاہی کرنے آیا، اگرچہ وہ اپنی سلطنت ہی میں محتاج پیدا ہوا۔ اور میں نے دیکھا کہ سورج کے نیچے تمام زندگان اس دوسرے یعنی اس نوجوان کے ساتھ تھے جو اس کا جانشین ہونے کے لیے برپا ہوا، ان سب کا جن کا وہ پیش رو تھا، کچھ شمار نہ تھا، تو بھی اس کے پیچھے آنے والے اس کی خوشی میں حصہ نہ پائیں گے۔ یہ بھی باطل اور ہوا کا تعاقب ہے۔ لائق عبادت۔ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے سے ذبیحے گزراننے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ہم شرارت کرتے ہیں۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ A reading from the book of Ecclesiastes, chapter 4. Then I looked again at all the injustice that goes on in this world. The oppressed were weeping, and no one would help them. No one would help them because their oppressors had power on their side. I envy those who are dead and gone. They are better off than those who are still alive. But better off than either are those who have never been born, who have never seen the injustice that goes on in this world. I have also learned why people work so hard to succeed. It is because they envy their neighbors. But it is useless. It is like chasing the wind. They say that a man would be a fool to fold his hands and let himself starve to death. Perhaps so, but it is better to have only a little, with peace of mind, than to be busy all the time with both hands, trying to catch the wind.
I have noticed something else in life that is useless. Here is a man who lives alone. He has no son, no brother, yet he is always working, never satisfied with the wealth he has. For whom is he working so hard and denying himself any pleasure? This is useless, too, and a miserable way to die. Two are better off than one, because together they can work more effectively. If one of them falls down, the other can help him up. But if someone is alone and falls, it's just too bad, because there is no one to help him. If it is cold, two can sleep together and stay warm. But how can you keep warm by yourself? Two men can resist an attack that would defeat one man alone. A rope made of 3 cords is hard to break. A man may rise from poverty to become king of his country, or go from prison to the throne. But if in his old age he is too foolish to take advice, he is not as well off as a young man who is poor but intelligent. I thought about all the people who live in this world, and I realized that somewhere among them there is a young man who will take the king's place. There may be no limit to the number of people a king rules. When he is gone, no one will be grateful for what he has done. It is useless. It is like chasing the wind. The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.